یہ جو محترمہ ہیں یہ بھی مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور کر رہی ہیں۔ یہ جو ملزمہ نے حرکت کی ہے یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا اس کا، یا کسی کی ہوئی بات کی عزت کو اگر آپ نے نیلام کرنا ہو تو اس طرح کی حرکت کی ہے؟ انتہائی سخت سزا دینی چاہیے مثال اور قائم اس سے کر دینی مثال قائم کر دینی چاہیے۔ پھر کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خاتون ہے یا اس کا کیا معاملہ ہے۔ آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں ظاہر محمود۔ ناظرین، گوجرانوالہ میں آج ایک کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک جو پولیس کانسٹیبل تھی اس کو اس کی اپنی ایک سہیلی نے عرصہ دراز کے بعد اپنے پاس ملنے کے لیے بلایا، تو اس کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ شاک ویو میں بھیج دیا ہے، اور ایک ایف آئی آر بھی اس پر جو ہے وہ درج کروائی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو سہیلی تھی پولیس کانسٹیبل کی، اس نے اس پولیس کانسٹیبل کو اپنے گھر ملنے کے لیے بلایا، تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بہت زیادہ نازیبا واقعات تھے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جو ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ ایڈی ڈاہر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے ایف آئی آر کو دیکھا ہے، پڑھا ہے اور اس پورے کیس کی جانچ پڑتال بھی کر رہے ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کیس جو سامنے آیا ہے اس کو کس طرح لے کر آگے چلا جائے گا۔ اس میں اینٹی ریپ کیس کے حوالے سے بھی کچھ شکیں جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ یہ اینٹی ریپ کیس کیا ہے اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی نوعیت اس قدر حساس کیوں ہے کہ لوگ اس پہ اتنے کھل کر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے گوجرانوالہ میں؟ ایک ایف آئی آر منظر عام پر آتی ہے جس کے کنٹینٹس یہ ہیں کہ ایک خاتون جو لیڈی کانسٹیبل ہے گوجرانوالہ کے ہی کسی تھانہ میں، گوجرانوالہ پولیس میں، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت عرصہ پہلے کلاس فیلو تھی ایک خاتون کی جو اسی ایف آئی آر میں اکیوز ہے، اور پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا اور پھر کافی عرصے کے بعد ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا۔ وہ مجھے ملنے کے لیے گھر پہ آئی اور ہمارے راہ و رسم جب بڑھے تو ہم ایک دوسرے کے کلوز ہو گئیں۔ تو پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر پہ اپنی ریزیڈنس پہ ملنے کے لیے بلایا۔ جب میں وہاں پہ گئی تو اس نے مجھے نشہ آور ادویات کھلا کر، نشہ آور چیزیں کھلا کر میری کچھ نازیبا ویڈیوز بنائیں، اور پھر اس نازیبا ویڈیو کو مجھے دکھا کر مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور پھر ملٹیپل ایونٹس یہ ہوئے کہ وہ کئی بار مجھے اس نے بلوایا اور پھر مزید ویڈیوز میری بنائیں، اور اس دوران جو ہے ایک بار اس نے الج کیا ہے کہ اس نے مجھے نشہ آور چیزیں دے کر، ایک ٹیکہ لگا کر، بے ہوش کر کے میرے ساتھ جو ہے وہ مختلف ہارڈ آبجیکٹس کے ذریعے زیادتی کی ہے۔ اور جب اس نے یہ واقعہ رپورٹ کیا تو گوجرانوالہ پولیس نے اس پہ ایک ایف آئی آر درج کر کے اکیوزڈ کو گرفتار کر لیا، اس خاتون کو جو ایک ٹک ٹاکر ہے، اور ایف آئی آر میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم جو وکٹم ہے اس کی شناخت کو چھپا رہے ہیں اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت۔ تو یہ واقعہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت جو بھی اس کا ملزم ہوتا ہے یا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اس کی شناخت کو چھپایا جاتا ہے، یہ اینٹی ریپ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا اس کیس میں بھی جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اس کی شناخت کو چھپایا گیا؟ اچھا، اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو پنجاب پولیس ہے ہماری، اس کی تفتیش میں بھی اگر کوئی آدمی کل کو عدالت سے سزا ہو جائے تو اس کو والدین کی بد دعائی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اتنا ایکٹیولی اور اتنے اچھے سے تفتیش کرتے ہیں۔ اسی ایف آئی آر کو دیکھیں تو اس ایف آئی آر کے نیچے متعلقہ جو پولیس افسر ہیں، ڈیوٹی افسر ہیں جنہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اینٹی ریپ ایکٹ کی دفعات کے تحت اس قانون کی منشا کے مطابق اس وکٹم کی شناخت کو چھپا رہا ہوں، جبکہ اس کو اتنا عقل نہیں آیا کہ وہ اسی ایف آئی آر کے اندر اوپر کالم نمبر 2 کے اندر جہاں مدعی کا نام لکھنا ہوتا ہے وہاں اس کا نام، اس کا ولدیت، اس کا ایڈریس، اس کا موبائل نمبر، اس کا سی این ایچ ای سب کچھ مینشن کر دیا۔ اور یہ اس کے بعد جب ہم لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کی تو پولیس کے ہائی اپس کے کان پہ جوں رینگی
اور انہوں نے شاید اس آدمی کو اب شوکاز نوٹس بھی دے دیا ہے کہ یہ آپ نے کیا جو ہے یہ بےہودگی کی ہے. آپ نے تو شناخت چھپانی تھی، الٹا آپ نے تو ظاہر کر دیا. تو اس سارے جب آواز اٹھانے کے بعد اس شناخت کو دوبارہ چھپایا گیا ہے یا وہ تو پھر اب سارا معاملہ سب کے نہیں، اب تو وہ ڈسکلوز ہو گیا نا جی. اب تو وہ کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ایک FIR جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ بن گئی، وہ ہر جگہ پہ وائرل ہو گئی، اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ سیلف کنٹراڈکٹری آپ نے بنا دی. اس کے نیچے آپ لکھ رہے ہیں کہ ہم شناخت چھپا رہے ہیں، اور جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اس کی ساری شناخت ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا اشر ہے. اس واقعے کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ جو کہ پولیس کی کانسٹیبل ہیں، انہی کی دوست نے جو کہ خاتون ہیں ان کے ساتھ جنسی طور پر جو ہے وہ زیادتی یا استحصال کیا ہے. تو کیا یہ چیزیں، یہ باتیں جسٹیفائڈ ہوتی ہیں اس واقعے میں، اس کیس میں؟ پولیس کو فیئر انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. جو سٹوری نریٹ ہوئی ہے FIR کے اندر وہ اللاجیکل ہے، وہ جو نیچرل کورس آف ایکشن ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں وہ پیٹی بہن یا پیٹی بھائی ہونے کے ناطے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. واقعہ اس طرح نہ ہو. میں ٹپ دوں گا کنسرنڈ آئیو کو کہ وہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے اس خاتون کانسٹیبل کی پریویس ہسٹری چیک کریں، دیکھیں کہ کیا اس کی فیملی میں، اس کے بہن بھائیوں میں کوئی اور بھی پولیس میں ہے. اگر ہے تو ان کی بھی دیکھیں کہ کیا وہ بھی کسی مقدمے میں مدعی رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں، اور وہ کس کے خلاف رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور فیملی ممبر بھی پولیس میں ہے اور وہ اپنے خامد کے خلاف بھی مدعی رہے ہیں 506 کے، اور یہ جو محترمہ ہیں یہ بھی شاید کوئی اور سکور سیٹل کرنے کے لیے تو انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور یا مس یوز آف کمپنی نہیں کیا کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو مس یوز کر رہی ہیں، کیونکہ عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں. ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ اگر ایک خاتون آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سچی ہے، ہم اس کا دوسرا اینگل جو ہے وہ ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہاں خاتون ورسز خاتون ہے، مدعی بھی خاتون ہے اور ملزم بھی مدعی ہے. شاید یہ اپنی نوعیت کا واحد مقدمہ یا چند مقدمات میں سے ایک ہوگا جس میں چلیں الزام مردوں پہ نہیں ہے، خاتون کا الزام کسی خاتون کے خلاف ہے. آئیو کو چاہیے کہ وہ ان دونوں خواتین کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے، انتہائی فیئر انویسٹیگیشن کرے، اس کی جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کرے. وہاں کیمراز ہیں، میرے علم میں آیا ہے، اس کے خاتون کے اس بلڈنگ میں آنے اور جانے کی ویڈیوز ہیں، آپ ان کو مانیٹر کریں، جو باڈی گیسچر ہے اس کو دیکھیں، جو باقی ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے وہ ساری کلیکٹ کریں. آپ پریویس کنڈکٹ دیکھیں اکیوزڈ کا بھی اور کمپلینٹ کا بھی، اور ماڈرن ڈیوائسز کی جو ایویڈنس ہے، موبائل ڈیٹا ہے، ساری چیزوں کو ڈسکور کرنے کے بعد اپنی فائنڈنگ بنائیں اور اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس کر کے انصاف کا بول بالا کریں. اچھا، یہ جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، ایون اس کی FIR بھی سب کے سامنے آ چکی ہے. اس طرح کے واقعات میں کون سی دفعہ لگتی ہے اور اس دفعہ کے تحت کون سی سزائیں ہو سکتی ہیں؟ یہاں جو ریپ کی سزا اور ریپ کا سیکشن ہے وہ اب آ کے انہوں نے اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت اس کو پروسیڈ کرنا شروع کر دیا ہے. جرنلی جو اس پہ لا ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 ہے، 375 بھی ہے، 5A اگر اس میں آ کے کوئی ایلیمنٹ گینگ ریپ کا ہو تو عام طور پہ 376 ہے، اور اس میں جو سزا ہے وہ سزائے موت تک بھی ہے. اچھا جی، اور لائف امپریزنمنٹ بھی ہے. اتنا لیتھل کیس ہے کہ اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. یہ جو ریپ ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. دیکھیں اس کو ہمیں ہر جگہ پہ ہر سطح پہ کنڈیمڈ کرنا چاہیے. ریپ کی ڈیفینیشن اس نے دے دی ہے کہ وہ اگینسٹ دی ول اینڈ کنسنٹ آف وومن ہوگا. وہ چاہے مرد کرے یا خاتون کرے، کسی بھی طریقے سے کرے، لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ جنسی طور پر ہراساں کر رہے ہیں. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کیس ریپ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، کیونکہ ریپ ہوتا ہے ایک مرد کا دوسری خاتون کے ساتھ یا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کسی آدمی کا جو ہے وہ اعضائے مخصوصہ کے ساتھ ایک سیکچول پرفارمنس جو ہے. یہاں جو سٹوری نریٹ کی گئی ہے ان کی طرف سے وہ یہ نہیں ہے. ان کی طرف سے خاتون نے خاتون کے ساتھ کیا کیا ہے
وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اوزار تھے، کوئی فزیکل آبجیکٹ تھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے وہ زیادتی کا نشانہ بناتی، کوئی اس طرح کی بات وہ کرتے. اس طرح اگر انہوں نے نشانہ بنایا، آپ دیکھیے آپ وکیل تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ بہت سارے کیسز کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بہت سارے سائیکولوجیکل امپیکٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے دوسرے بھی اینگلز ہوتے ہیں جن سے آپ کیس کو جو ہے پرکھ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دو سہیلیوں کا ایک آپسی معاملہ ہے، یہ اس قدر گمبھیر ہو سکتا ہے یا اس کو سوشل میڈیا پہ اس طرح جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی زینت تو وہ بن گیا اپنی منفرد سٹوری کی وجہ سے کہ اس کی سٹوری ایک منفرد ہی. ادروائز جو ریپ کیسز ہیں وہ سوسائٹی میں ہوتے ہیں، عام طور پہ روز کا یہ کام ہے، کیسز آتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اگر تو ایف آئی آر کے کنٹینٹ سچے ہیں، اگر تو واقعہ ہی ملزم نے یہ حرکت کی ہے، ملزمہ نے، تو اس کو انتہائی سخت سزا دینی چاہیے اور اس سے مثال قائم کر دینی چاہیے. پھر کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خاتون ہے یا اس کا کیا معاملہ ہے. پھر اس کو جو ہے وہ ہر طرح اس کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے اور ایز اے ٹیسٹ کیس کرنا چاہیے کہ کل کو کوئی خاتون کم از کم کسی دوسری خاتون کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کرے، بلکہ ایٹ لیسٹ ایک خاتون کو تو دوسری خاتون کی عزت کی محافظ ہونا چاہیے. مردوں کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کو تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس کی کیپیسٹی کو، اس کی پوزیشن کو سمجھتی ہیں. ابھی تک یہ جو کیس چلتے ہوئے کافی گفتگو ہو چکی ہے اس پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی مباحث ہوئے ہیں. اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا ملزمہ کو پکڑا گیا ہے؟ ملزمہ گرفتار ہو گئی ہے، اسے گرفتار کر کے کنسرنڈ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا ہے. وہ جو علاقہ مجسٹریٹ صاحب ہیں میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر. ہی از ویری انٹلیکچوئل اینڈ کمپیٹنٹ گائے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو سننے کے بعد، ان کا موقف آئی او کی بات سننے کے بعد آج یا کل شاید اس کو جوڈیشل کر دیا ہے، اور اب آئی او پہ ساری ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل اس کا چالان مکمل کرے، اس کی ایویڈنس کلیکٹ کرے اور وہ سینڈ ٹو کورٹ کروا کے اس کا ٹرائل شروع کروائے. اچھا، یہاں پہ بڑی عام بات میرے ذہن میں اچانک آ گئی. جب آپ اوبیسلی جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اپوزٹ جینڈرز کا آپس میں ایک پرفارمنس ہوتی ہے سیکشول، تب ہم اس کو یہ خاص اس کیس میں ڈالتے ہیں دفعہ 376 پہ اور 375 پہ. لیکن اس کے لیے ہمیں اوبیسلی ڈی این اے کے پروفس مل جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اسکن سے، بالوں سے، اس طرح کی چیزوں سے بہت سارے جو ہے وہ ثبوت مل جاتے ہیں. اس کیس میں یہ دفعہ 376 ثابت کرنے کے لیے کیا ایویڈنسز جو ہے وہ آئی او وہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا؟ کس طرح؟ دیکھیں، ایک تو وہ دونوں کی پریزنس جو ہے وہ دیکھے گا، جو اس کے آنے اور جانے کی ویڈیوز ہیں وہاں سے اخذ کرے گا کنڈکٹ دونوں کا کیا ہے. نمبر 3، وہ اس خاتون کا میڈیکل کروائے گا. اگر تو یہ خاتون ان میریڈ ہیں، جو وکٹم ہے، جو کمپلینٹ ہے، اور اس کا جو ایم ایل سی ہوتا ہے اور اس میڈیکل میں اس کا ہائمن ریپچرڈ آ جاتا ہے، تو اوبیسلی وہ ایک کنکریٹ ایویڈنس ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ جب اس طرح کی کوئی اچھا نشہ اگر اسے دیا ہے تو وہ بھی میڈیکل میں جو ہے وہ ڈسکور ہونا چاہیے کہ اس کو نشہ دیا گیا ہے اور کس طرح کا دیا گیا ہے. اور اس پہ پھر مارک آف وائلنس جو باڈی پہ ہوتے ہیں وہ بھی آ جانے چاہیے. تو اس پہ سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے. کیس ہائمن جو ہے وہ سپورٹس کی وجہ سے جس طرح پولیس میں جاب اس طرح کی ہے کہ وہ آلریڈی رپچر ہو، وہ میڈیکل بتاتا ہے کہ یہ فریش ریپچرڈ ہے، یہ اولڈ ریپچرڈ ہے، کیا اس کی پوزیشن ہے. وہ جس طرح کے وہ الزامات ہیں کہ وہ سریا اور لوہے کی چیزیں اور راڈز وغیرہ یوز کیے گئے، تو کیا وہ بھی ویریفائی کیے وہ ویریفائی کیے جا سکتے ہیں. وہ اپنا ہو جائیں گے، برآمد ہو جائیں گے یا ہو گئے ہوں گے، اور ان کو بھی فرانزک کروایا جائے گا اور وہ میچ کیا جائے گا سیمپلز کے ساتھ. تو وہ ایویڈنس موجود ہے اگر انسانوں کی طرح اس کو کلیکٹ کر لیا جائے. ویڈیوز بھی بنائی ہیں تو obviously وہ ویڈیوز بھی ویڈیوز ریکور ہو سکتی ہیں. اب وہ خاتون کا موبائل، وہ ٹک ٹاکر ہے، جو ملزمہ ہے وہ ٹک ٹاکر ہے،
اور شاید آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز بھی مل جائیں گی جس میں وہ ملزمہ اور یہ وکٹم جو ہیں، یہ دونوں چونکہ سہیلیاں تھیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا اکٹھا تھا، ان کی اکٹھی ویڈیوز مل جائیں گی. جن ویڈیوز کی طرف اس نے ایف آئی آر میں اشارہ کیا ہے، آبجیکشنیبل ویڈیوز کی طرف، وہ بھی مل جائیں گی اس کے موبائل سے. یہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ سوسائٹی میں مل سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ملزمہ نے حرکت کی ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا اس کا، یا کسی کی وہی بات کہ عزت کو اگر آپ نے نیلام کرنا ہو تو اس طرح کی حرکت کی ہے؟ کیا موٹیو کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ میرا خیال ہے کہ یا تو الٹیمیٹلی یہ واقعہ جھوٹا نکلے گا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے، کوئی اور رنگ دیا، کوئی اور بات ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس نے حب سے بے جا میں رکھا اور بند کر کے رکھا اور آج موقع ملنے پہ میں بھاگ آئی ہوں، تو اس طرح کی بات بھی ہے. اور اس کی ملازمہ کو آپ کیسے حب سے بے جا میں رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ بہت پری میچور بات ہو جائے گی. میں نے ایک آدھ جگہ پہ دیکھا کہ جو سرکاری ملازم ہیں، اگر وہ کسی دن اپنی نوکری سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے کوئی جو ہے وہ چیک ہو جاتا ہے اور غیر حاضری کی وجہ سے کوئی سزا ہو جاتی ہے، غیر حاضری کی وجہ سے میجر پینلٹی ہوتی ہے اور وہ ڈسمسل فرام سروس بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کی کوئی بات ہو تو میں نے یہ کچھ کیسز میں دیکھا ہے کہ ڈیفنس بنانے کے لیے وہ جو بندہ ہے جس کی سروس ایٹ سٹیک ہوئی پڑی ہے، وہ اس طرح کی ایف آئی آر بھی کروا دیتا ہوتا ہے کہ جی میری جو غیر حاضری ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے کہ سرکمسٹانسز واز بیونڈ مائی کنٹرول. اور اگر یہ واقعہ سچا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کا واقعہ سہیلیوں کے درمیان وہ ذہنی جو پریشانی ہے یا جو آپ نے ایک ٹرم بولی ہے اس کے تحت نہیں ہوتا، پھر یہ ایک بہت بڑا گرج اور دشمنی کی علامت ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس کیس کو ہمیں ایک واضح طور پر دیکھنے کا موقع دیا کہ یا تو یہ وہی بات کہ ایک میجر جو ان کی سزا مل سکتی چھٹی کرنے پہ، وہ اس کا پیچھے کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی، یا وہ وہی بات کہ وہ کچھ دشمنی یا گرج ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ ایڈوکیٹ علی ڈار صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا ایڈوکیٹ علی ڈار صاحب کو کہ کس طرح گوجرانوالہ میں پیش آنے والا یہ انوکھا واقعہ جو اپنے اس کے محرکات ہیں وہ کس طرح وہاں پر بدل سکتا ہے. یا تو اس میں جو ہے وہ یہ جو پولیس کی اہلکار ہیں ان کا کوئی نہ کوئی موٹیو ہوگا ذاتی طور پہ کچھ نہ کچھ چھپانے کے لیے، جو کہ ان کے بقول جو ہے وہ یہ واقعہ متوقع طور پہ جھوٹا بھی ثابت ہو سکتا ہے، مگر اگر وہ سچا ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کا جو محرک ہے وہ کوئی نہ کوئی ذاتی دشمنی، اناد یا حسد اور بغض وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. مگر کیونکہ ایف آئی آر ہو چکی ہے اور آئی او صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جوڈیشل بھی کروا لیا ہے، تو آنے والے کچھ دنوں میں یہ کیس واضح ہو جائے گا. مگر اس پر جو دفعات لگائی گئی ہیں جو ہمیں ایڈوکیٹ صاحب نے بتائی ہیں وہ اس قدر سخت ہیں کہ اگر یہ واقعہ سچا ثابت ہوا تو جس نے یہ حرکت کی ہے، جس نے یہ ایک انوکھا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، ان کو بہت سخت سزا ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کو جو میجر ڈیتھ پینلٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کو مل سکتی ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اس کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.